الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ سمود نے بھی پیغمبروں کو جتلایا، پھر وہ کہنے لگے کہ کیا ایک انسان جو ہم میں سے ہے اکیلا ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیا اتاری گئی ہے وحی اس پر ہم سب میں سے؟ بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ کل انہیں معلوم ہو جائے گا کون بڑا جھوٹا شیخی باز ہے۔ ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے، پس ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان، سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں۔ اور پس انہوں نے بلایا اپنا ایک ساتھی، پس اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے؟ ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر وہ اس طرح ہو گئے جیسے روندی بچھی ہوئی سوکھی گھاس۔ بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن پاک کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں کو، ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا، سوائے لوط کے گھرانے کے کہ ہم نے ان کو بچا لیا سحری کے وقت۔ یہ مہربانی تھی ہماری طرف سے، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔ بے شک ان کو ڈرایا تھا لوط نے ہماری پکڑ سے، پس جھگڑنے لگے ان کے ڈرانے کے بارے میں، اور انہوں نے پھسلانا چاہا لوط کو اپنے مہمانوں سے، تو ہم نے میٹ دیا ان کی آنکھوں کو، اور لو اب چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ اور بے شک صبح تڑکے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا، تو اب چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی آمد اور ہولناکی بیان فرمائی، اس سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت قبول کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو سنایا اور فرمایا کہ دیکھو قیامت کا وقت قریب ہے، میرے بعد قیامت ہے۔ اپنی دونوں انگلیاں شہادت اور وصی کو ملا کر دکھایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، لیکن بد نصیبوں نے یہ نہ سمجھا اور مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو سامنے جو 14ویں کا چاند ہے اسے 2 ٹکڑے کر دیں، ہم مان جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن جن کو کی بدبختی مقدر ہو چکی تھی انہوں نے اپنے دستور اور عادت کے مطابق اسے جادو قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملال ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ غم زدہ نہ ہوں، یہ ہیں ہی بدبختی کا شکار۔ ان لوگوں نے پہلے نوح کو جھٹلایا اور انہیں بہت اذیتیں دی، پھر ان کی بد دعا سے پانی کا طوفان آیا، آسمان اور زمین کا پانی مل گیا اور ہر چیز ڈوب گئی، صرف وہی بچے جو نوح کی کشتی پر سوار ہوئے۔ اس طرح ہود کی قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلایا تو وہ بھی سخت آندھی سے اڑا دیے گئے اور نیست و نابود کر دیے گئے۔ فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس میں تمام گزشتہ تاریخ بیان کر دی گئی ہے اور ہدایت آسان کر دی گئی ہے، مگر جو نیک بخت تھے انہوں نے تو نصیحت قبول کی، اور جو ظلمت میں ڈوبے منکر ہوئے اور پھر وہ نیست و نابود ہوئے۔ آج کے فرمان میں حضرت صالح کا قصہ بیان فرمایا کہ ہدایت بخشی ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور انہیں کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو سامنے چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کروائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ اونٹنی بچہ دینے والی ہو۔ صالح نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، چٹان پھٹ گئی اور حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ حکم ہوا ایک دن پانی سب پئیں اور ایک دن اونٹنی کے لیے چھوڑ دیں، لیکن بدبختوں نے پھر مخالفت شروع کی۔ ایک عورت نے اپنے بدبخت عاشق کو کہا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دو پھر میں راضی ہوں گی۔ اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اونٹنی مر گئی۔ ایک روز کی چنگاڑ
ایک روز کی چنگاڑ اٹھی کہ سب کے سب اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو سب سے زیادہ بدبخت ہوں گے، ایک سمود کا وہ فرد جس نے اپنی معشوقہ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی نشانی کو قتل کر ڈالا، اور دوسرا خارجیوں کی عورت قطام کا عاشق عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی کو قتل کرے گا۔ اور پھر لوط کا قصہ بھی بیان فرمایا کہ کس طرح ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر آسمان سے نیچے پھینک کر نیست و نابود کر دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ صرف وہی اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں جو قرآن پاک میں بیان کر دی گئی اور آسان کر دی گئی ہے، جو نیک بخت ہوں۔ نیک بخت شیطان کی چلاکی سے بچتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اور دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل غلامی اور اطاعت، جن کو نسبت رسولی کہا جاتا ہے، یہ وہ دولت عظمیٰ ہے جس کے حصول کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یاد الہی کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اس دولت عظمیٰ کی عنایت کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔